السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ یہ تو سچ ہے کہ اندھیروں کا تسلط ہے، مگر یہ تو سچ ہے کہ اندھیروں کا تسلط ہے، مگر شمع بجھنے نہ دو تم ظلم کے ایوانوں میں، آندیاں جبر و تشدد کی تیز ہی سہی، مگر وہ دیپ تم ہو جنہیں جلنا ہے طوفانوں میں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، یکتائی، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، داتا، مشکل کشا، حاجت روا ہے۔ وہی ازل سے اکیلا ہے اور وہی ابد تک اکیلا رہے گا، اور اس اکیلے ہی کی بادشاہی قیامت تک رہے گی۔ درود و سلام آسمان کے ستاروں سے زیادہ، بارش کے قطرات سے زیادہ، سورج کی کرنوں سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ درود و سلام آقا دو جہاں، پیغمبر کائنات، امام المرسلین، خاتم النبیین، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سب سے پہلے میں محترم جناب امین فاروقی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج مجھے آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ اہل دل، اہل خبر، اہل نظر، اہل حدیثوں، زندہ دل نوجوانوں، اسٹیج پہ موجود معزز علماء کرام اور قائدین اعظام، آج میں جس موضوع سخن پر آپ کے سامنے لب کشائی کا ارادہ رکھتا ہوں، وہ ہے تحریک تحفظ ختم نبوت میں علماء اہل حدیث کا کردار۔ حضرات، جب میں نے تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھا تو مجھے نبی کے صحابہ کے بعد نبی کی ختم نبوت کے سچے پہرے دار اگر نظر آئے تو وہ علماء اہل حدیث تھے، جنہوں نے تحریک ختم نبوت کے لیے نہ دن کو دیکھا، نہ رات کو دیکھا، نہ صبح کو، نہ شام کو، نہ اپنے بچوں کی پرواہ کی، نہ اپنے رشتہ داروں کی، نہ اپنے مالوں کی پرواہ کی، بلکہ اپنے نبی کی ختم نبوت کے لیے اپنے سروں پہ کفن باندھ کر انہوں نے ہر مصیبت، ہر مشکل کو برداشت کر لیا،
انہوں نے اپنے ہاتھوں میں زنجیروں کو برداشت کر لیا، اپنے پاؤں میں بیڑیوں کو پہننا برداشت کر لیا، لیکن نبی کی ختم نبوت کے لیے انہوں نے جیلوں میں جانا برداشت کر لیا۔ حضرات یہ علماء اہل حدیث تھے جنہوں نے نبی کی ختم نبوت کے لیے اپنے جسموں کو خنجروں اور بمبوں سے شہید تو کروا لیا، لیکن نبی کی ختم نبوت پر آنچ بھی برداشت نہ کی۔ حضرات یہ علماء اہل حدیث تھے۔ میں نے پھر تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھا تو مجھے کہیں تحریک کے تحفظ ختم نبوت کے لیے، کہیں مجھے سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ نظر آتے ہیں، کہیں مجھے مناظر اسلام ثناء اللہ عمر تسری رحمت اللہ علیہ نظر آتے ہیں، کہیں مجھے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نظر آتے ہیں، کہیں مجھے علامہ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نظر آتے ہیں، کہیں مجھے اپنے مسلک کی جان پہچان مجھے علامہ شہید نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے جسموں کو خنجروں اور بمبوں سے شہید تو کروا لیا، لیکن نبی کی ختم نبوت پر آنچ بھی برداشت نہ کی۔ حضرات یہ علماء اہل حدیث تھے جنہوں نے اپنا تن من دن نبی کی ختم نبوت کے لیے قربان کر دیا۔ حضرات پھر شاعر بھی کہتا ہے، اقبال کہتا ہے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، گوا دی اسلاف سے جو ہم نے میراث پائی تھی، سریا نے آسمان سے زمین پر ہم کو دے مارا، وہ علم کے موتی وہ کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزودر ہے وہ نظارہ۔ حضرات آئیے ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں، یہی میسج دینا چاہتے ہیں، کائنات کے لوگوں کو یہی دعوت دینا چاہتے ہیں کہ آؤ کہ دیکھو ہماری دعوت کیا ہے، ہمارا مشن کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا منہج کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے، ہماری طلب کیا ہے، ہماری آرزو کیا ہے، ہماری تمنا کیا ہے۔ حضرات جب تک زمین ہے، جب تک زماں ہے، جب تک مکی ہے، جب تک مکاں ہے، جب تک کائنات کا نظام موجود ہے، جب تک ہمارے جسم میں جان باقی ہے، لہو کا آخری قطرہ باقی ہے۔ حضرات رب کعبہ کی قسم ہے، ہم شان قرآن، شان مصطفیٰ، شان ختم نبوت، ہم شان صحابہ، شان اہل بیت، ہم صدیق کی صداقت، عمر کی عدالت، عثمان کی سخاوت، علی کی شجاعت، امیر معاویہ کی سیاست اور امی عائشہ کے دوپٹے کی عظمت کو بیان کرتے رہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ سب کریں گے انشاءاللہ۔ آج بھی اہل حدیث کا ایک ایک بچہ، ایک ایک نوجوان اور اہل حدیث کے علماء آج بھی نبی کی ختم نبوت کے لیے اپنا تن من دن قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرات پھر میں آخر میں یہی کہوں گا کہ تاریخ جو لکھا کرتے ہیں لہو سے اپنے نام ان کا نشان ان کا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ اہل حدیث کی پہچان کوئی نئی پہچان نہیں ہے، اہل حدیث کا تعارف کوئی نیا تعارف نہیں ہے۔ اہل حدیث تو وہ ہے
جس کے متعلق فارسی شاعر نے کہا تھا ما اہل حدیثیم دگارا نہ شناسیم بے امر نبی چونچرا نہ شناسیم. ہم اہل حدیث ہیں، اللہ کی توحید کی خاطر کٹنے والے، مر مٹنے والے، نہ جھکنے والے، نہ دبنے والے. ارے ہمارا تعارف جاننا چاہتے ہو، ہماری پہچان دیکھنا چاہتے ہو، ہم اہل وفا ہیں، وفا کرتے رہیں گے. ہم نے دین اسلام کے ساتھ بے وفائی نہیں کی، قرآن و حدیث کے ساتھ بے وفائی نہیں کی. ہم اہل وفا ہیں، وفا کرتے رہیں گے، حق اپنی شرافت کا ادا کرتے رہیں گے. لوگ لاکھ لگائے ہم پر الزام، لوگ لاکھ لگائے ہم پر الزام، ما قدر اللہ حق کا قدری. لوگوں نے نہیں قدر کی، اللہ کی قدر نہیں کی، نہیں قدر کی خاتم النبیین کی، ختم نبوت کی نہیں قدر کی، نہیں قدر کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نہیں قدر کی، صدیق کی صداقت کی نہیں قدر کی، عمر فاروق کی عدالت کی نہیں قدر کی. ہاں عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیا کی نہیں قدر کی. ایسے بے حیا لوگ ہیں، ایسے بے ایمان لوگ ہیں جنہوں نے حیدر کرار، علی مرتضیٰ، شیر خدا کی نہیں قدر کی. قدر کرنا جانتے ہیں صرف اہل حدیث جانتے ہیں، جن کا اصول یہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں آپ نوجوان کے دلوں کی دھڑکن جناب شہزادہ اہل حدیث، حق و صداقت کی نشانی جناب حضرت مولانا صاحبزادہ حافظ ابو بکر ریاض یزدانی، ان کی آمد سے قبل پرجوش نعرہ لگائے نعرہ تکبیر. تاریخ خالد صاحب تو اعلان کر دو، انہوں کا خطاب انہوں تو فوراً بعد نعرہ تکبیر. نہ کوئی اسٹیج تو بولن دیا تے نہ کوئی عوام الناس تو بول. نعرہ تکبیر. ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. اب